بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ علاؤدین خلجی جنہوں نے بادشاہت کے لیے اپنے چچا کو دھوکے سے قتل کروایا، آج سے پورے 725 برس قبل دہلی سلطنت کے دارالحکومت دلی میں واقع قصر سفید اور قصر لال میں جشن کا ماحول تھا۔ اس روز ان دونوں محلوں میں ہیرے موتی لٹائے جا رہے تھے، سونی چاندی اور جواہرات تقسیم کیے جا رہے تھے اور شاہی خزانے کا مٹھ رعایا کے لیے کھول دیا گیا تھا، کیونکہ اس روز علاؤدین خلجی کی تاج پوشی تھی۔ وہی علاؤدین خلجی جنہوں نے اس کے بعد مہرولی کے شمال میں کوئی کوس بھر کے فاصلے پر محل 1000 ستون تعمیر کروایا اور پھر تقریباً پورے ہندوستان پر اسی محل میں بیٹھ کر راج کیا۔ محل میں جشن کا سماں کوئی نیا نہیں تھا، بلکہ یہ اسی دن سے جاری تھا جس دن علاؤدین خلجی نے اپنے چچا اور سسر یعنی دہلی کے سلطان جلال الدین کو دھوکے سے قتل کروا کر اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تھا۔ اگرچہ سلطان جلال الدین کے قتل سے خوف و ہراس کی فضا بھی بن گئی تھی، مگر مورخین کا کہنا ہے علاؤدین والدین محمد شاہ سلطان کے لقب کے ساتھ 29 جولائی 1296 کو ظہر کے وقت اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا۔ علاؤدین نامی ایک کتا بچے کے مصنف پرویز اشرفی لکھتے ہیں کہ جلال الدین کے واقع شہادت سے عوام و خواص کے علاؤدین سے نفرت ہو گئی۔ ان آلات کو بام کر علاؤدین نے دکن سے جو مال غنیمت حاصل کیا تھا اسے عوام میں بے دریغ لٹایا۔ کہتے ہیں کہ دہلی سے آتے وقت اس نے ہر پڑاؤ پر 5 من سونا ایک چھوٹی منجنیق کے ذریعے لٹایا۔ اس کے علاوہ جو لوگ فوج میں آ کر بھرتی ہوتے انہیں سینکڑوں روپے انعام میں دیے جاتے تھے۔ دولت کی اس قدر بارش سے اس نے عوام کے ساتھ ساتھ عمائدین دہلی کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا۔ دریائے گنگا اور دریائے جمنا میں برسات کے پانی کی طغیانی کے سبب علاؤدین کو دلی تک پہنچنے میں کچھ وقت ضرور لگا، لیکن بدایوں دروازے سے دلی میں داخل ہونے کے بعد جب جلال الدین کے چھوٹے بیٹے رکن الدین نے مقابلے کی ٹھانی تو اس کی فوج کا ایک حصہ علاؤدین سے جا ملا، جس کے بعد رکن الدین رات کی تاریکی میں اپنی والدہ اور دوسرے جانثاروں کے ساتھ جو کچھ بھی محل سے لے جا سکتے تھے لے کر غزنی دروازے سے ملتان کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں ان کے بھائی کی علم برداری تھی۔ علاؤدین خلجی کو جس طرح آج انڈیا میں ایک خاص طبقے کی جانب سے ایک وحشی، عیش پرست اور ظالم بادشاہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، وہ اس کے برعکس ایک سمجھدار اور موقع شناس بادشاہ تھے، جنہوں نے گپتا سلطنت کے بعد ہندوستان کے سب سے بڑے خطے پر حکومت کی اور دلی سلطنت کو دکن اور گجرات تک وسعت بخشی۔ علاؤدین بادشاہ جلال الدین کے بڑے بھائی شہاب الدین مسعود کے گھر پیدا ہوئے اور ان کا نام علی گرشپ رکھا گیا۔ تاریخ دان محمد سعید احمد جعفری نے اپنی تنصیب سکندر ثانی سلطان علاؤدین میں لکھا ہے کہ سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی نے بدست خود اپنے ایک بھتیجے جس کا نام علاؤدین بن شہاب الدین مسعود تھا، اس زمانے سے جب کہ وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا نہایت ناز و نہم سے پالا۔ یہ اسے اپنے بیٹوں سے بھی بہت عزیز رکھتا تھا، مارنا تو دور کبھی تیز نگاہ سے بھی اس کی طرف نہ دیکھتا تھا۔ جس طرح عموماً امیروں کے بچے لاڈ پیار میں ایک حرف بھی پڑھ کر نہیں دیتے، اسی طرح یہ بھی خالی ہی رہا اور خزانہ علم سے بحرور نہ ہو سکا، لیکن اس میں بچپن ہی سے شجاعت اور مردانگی کے آثار پائے جاتے تھے۔ سلطان جلال الدین جو کہ خود نہایت شجاع تھا، یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتا تھا اور اس پر ہر وقت جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتا تھا اور اس کی ذرا سی تکلیف سے سخت بے چین ہو جاتا تھا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ جب سے علاؤدین ہاتھ پاؤں قابو میں آئے تو اپنے بدن اور قد کے موزوں ہتھیار سنبھالنے لگا۔ شروع سے ہی تیر اندازی، نیزہ بازی، شکار اور گھڑ سواری کا عاشق تھا۔ سن تمیز کو پہنچنے تک تمام فنون سے سپہ گیری میں وہ مہارت اور کمال پیدا کیا۔ سن رسیدہ اشخاص دے کر انگشت بدناں رہ جاتے تھے
ضعیف سلطان چچا اپنے نو نہال کے حرکات سکنات کا مشاہدہ کر کے باغ باغ ہوتا تھا، مگر یہ خبر نہ تھی کہ جو دیکھ رہا ہوں یہ میری ہی موت کے سامان ہے۔ کڑی کی گورنی علاؤدین خلجی کو کڑا کی بغاوت کو کامیابی سے کچلنے کے بعد وہاں کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد قرب و جوار کے علاقے کو دلی سلطنت میں ملانے پر ان ہلاکوں کا بھی ذمہ دار بنا دیا گیا۔ اس سے قبل علاؤدین کو سلطنت کا امیر تزک یعنی جشن کا ذمہ دار بنا لیا گیا تھا، اور بادشاہ نے اپنی ایک بیٹی کی شادی اپنے ایک بھتیجے علاؤدین سے کی، جبکہ دوسری بیٹی کی شادی دوسرے بھتیجے اسلم بیگ سے کی جو کہ علاؤدین کا سگا بھائی تھا۔ بحسیلہ اور مالودہ کی مہم کے دوران علاؤدین خلجی کو دیوگیری کی دولت کا علم ہوا، اور اس نے اپنے چچا کو بغیر بتائے اس پر حملہ کیا اور کامیابی سے ہمکنار ہوا، لیکن اس نے دلی جانے کی بجائے کڑا واپسی کی اور اپنے بھائی کو سلطان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ علاؤدین ان سے بہت خوفزدہ ہے، جس کے سبب وہ ان سے ملنے کی جسارت نہیں کر سکا اور اسے معافی نامہ دیا جائے۔ بادشاہ نے فوراً معافی نامہ فراہم کیا، اور پھر اسلم بیگ نے کسی طرح بادشاہ کو کڑا کے سفر کے لیے راضی کر لیا، جہاں روزے کی حالت میں بادشاہ کو قتل کروا دیا گیا اور علی گرشپ علاؤدین بن کر۔ اگرچہ فارسی ماخذ میں رانی پدمی کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن ایک طبقہ اس بات پر مصر ہے کہ رانی پدمنی یا پدماوتی کے اصول کے لیے علاؤدین بادشاہ نے کوئی دکیہ نہیں اٹھا رکھا۔ معین احمد نظامی کہتے ہیں کہ علاؤدین خلجی نے سن 1303 میں چتور پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا، جو کہ 16ویں صدی کے ایک صوفی شہر ملک محمد جائسی نے 1540 میں ایک افسانوی سمیلی کہانی لکھی، جس میں انہوں نے چتور پر حملے کی وجہ چتور کے راجہ کی ملکہ پدنی کو حاصل کرنے کی سلطان کی خواہش کو قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح کہانی میں رومانس، مہم جوہی اور المیہ آپس میں ملتے ہیں، اس نے لوگوں کے ذہنوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور 17ویں صدی کے دوران فرشتہ اور حاجی اولدبیر کی کہانیوں سمیت کئی فارسی تاریخوں میں اسے بیان کیا گیا۔ راجپوتوں کی مقامی روایات پر انحصار کرتے ہوئے برطانوی افسر کرنل جیمز ٹوڈ نے اس کہانی کو مزید پرکش انداز میں پیش کر دیا۔ معین احمد کا مزید کہنا ہے کہ یہ کہانی غیر حقیقی اور تاریخی غلطیوں سے بری ہوئی ہے۔ یہ چتور کی فتح کے بعد 2 صدیوں سے زیادہ عرصے بعد ایک صوفی کے روزمیہ میں بطور ایک سمیلی کہانی کے لکھا گیا تھا، اور یہ کسی حقیقی تاریخی واقعے کی داستان نہیں ہے۔ ابتدائی تاریخ دانوں، شاعروں یا مسافروں جیسے بارانی، اسامی، امیر خسرو، ابن بطوطہ، بیامید خان اور یحییٰ سرہندی میں سے کسی نے بھی پدماوتی معاملے کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔ امیر خسرو جو سلطان کے امراء چتور پہنچے اور محاصرے کا تفصیلی احوال دیتے ہیں، اسی طرح کے کسی واقعے کا ذکر نہیں کرتے۔ اس طرح پدمنی کی کہانی صرف جائسی کی پدماوت روایتی کہانی میں اور ان کی حکایتوں میں پائی جاتی ہے، جنہوں نے اسے پدماوت سے ادھار لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حالیہ فلم پدماوت میں علاؤدین خلجی کی تصویر کشی ایک اہم تاریخی شخصیت کی سنگین غلط بیانی ہے، ایک ظالم، وحشی، حملہ آور اور ایک غیر مذہب عیش پرست کے طور پر اس کی تصویر کسی بھی تاریخی حقیقت سے مکمل طور پر آری ہے۔ لیکن جے پور میں تاریخ کے پروفیسر راجندر سنگھ گنڈروٹ کا کہنا ہے کہ چتور کے رتن سنگھ کی کہانی کو علیحدہ طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، جن کی رانی پدمنی تھی۔ رانا رتن سنگھ 1302 میں بادشاہ بنے تھے، لیکن ان سے پہلے کے راجپوت بادشاہ بھی سلطنت کے ساتھ مسلسل لڑ رہے تھے۔ راجندر سنگھ کنٹروٹ وضاحت کرتے ہیں کہ علاؤدین خلجی اور رتن سنگھ کے تنازع کو علیحدہ طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ اقتدار کی جدوجہد تھی جس کی ابتدا محمد غوری اور پرتھوی راج چوہان کے درمیان سن 1191 میں ہوئی تھی۔ پروفیسر کنٹروٹ نے کہا، ترکوں اور راجپوتوں کے درمیان تنازع کے بعد دہلی سلطنت کے راجپوتوں کے درمیان تنازع شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد غلاموں سے شہنشاہ بننے والے لوگوں نے راجپوتانہ میں اپنے پاؤں پھیلانے کی کوشش کی۔ قطب الدین ایبک اجمیر میں سرگرم رہے، التمش، جالور اور رتھمبور میں سرگرم رہے۔ بلبن نے میواڑ میں
کوشش کی لیکن وہ سب کچھ حاصل نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ جدوجہد پہلے سے جاری تھی اور پھر خلجی آیا جس کا دور سن 1290 اور 1320 کے درمیان تھا۔ خلجی کو ان سب سے زیادہ حوصلہ مند سمجھا جاتا ہے۔ سن 1310 کا ذکر فارسی دستاویزات میں چتور کے بارے میں ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خلجی اقتدار چاہتا تھا اور سیاسی وجوہات کی بنا پر چتور پر حملہ کیا۔ دلی سلطنت کے ماہرین تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ امور سلطنت اور جہاں بانی میں علاء الدین خلجی سب سے آگے تھا۔ انہوں نے بازار کو منظم کیا۔ معین احمد نظامی کہتے ہیں اپنے معاشی اصلاحات اور ایک منظم محصول کی پالیسی کے ذریعے انہوں نے اتار چڑھاؤ والے بازار کو کنٹرول کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ذخیرہ اندوزی یا قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ ذخیرہ اندوزی کے خلاف قوانین کو اس قدر سختی سے نافذ کیا تھا کسی تاجر یا اشیاء خوردنی فروش کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اناج کا ذخیرہ کرے یا سرکاری نرخوں سے زیادہ قیمت میں فروخت کرے۔ انہوں نے مشہور چشتی شیخ ناصر الدین چراغ دہلی کی گفتگو پر مبنی کتاب خیر المجالس کے حوالے سے بتایا، شیخ نے ایک بار علاء الدین کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت چیزیں کتنی سستی تھیں، ان دنوں میں کوئی بیکاری ایسا نہیں تھا جس کے تن پر سوتی کپڑے نہ ہو۔ علاء الدین چھوٹے لڑکوں کو بازار میں بیچتے تھے تاکہ تاجروں کی ایمانداری اور سچائی کو جانیں، مختلف ذرائع سے رپورٹیں حاصل کرتے ہوئے اور مجرموں کو سزا دیتے۔ طوطی ہند کا لقب پانے والے صوفی شاعر امیر خسرو نے علاء الدین خلجی کے دور پر مبنی خزان الفتوح تحریر کی جو سن 1311 میں سامنے آئی۔ انہوں نے علاء الدین کی تعریف فوج کے حوالے سے نہیں بلکہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے جانے والے انتظامی اور معاشی اقدامات کی سبب کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا علاء الدین ظالم بادشاہ تھا تو ہربنس مکھیا کا کہنا ہے کہ علاء الدین کو اس وجہ سے ظالم کہنا کہ اس نے اپنے سسر کا قتل کرنے کے بعد دہلی سلطنت پر قابض ہوا تھا۔ ایسے تو بادشاہ اشوک نے حکومت کے لیے اپنے 99 بھائیوں کو قتل کیا تھا۔ علاء الدین خلجی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہندو مخالف تھے اور انہوں نے بہت سے مناظر توڑے، لیکن یہ بہت درست نہیں، اور جو کچھ کیا وہ ملکی انتظامات کے تحت کیا۔ اس ہندو اور مسلم سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ کمپریہنسو ہسٹری آف انڈیا میں لکھا گیا ہے کہ 19 اکتوبر 1311 کو خلجی نے ہزاروں نو مسلم کو دلی میں قتل کرا کے سنسنی پھیلا دی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔